ایسے ہی ہوتا ہے وہ ہلکان وہ اس کی بچی کے مسائل میری بیٹی کے ساتھ ہو گئے اور بیٹا بھی ہو جائے نہ میری 30 40 50 سال کا بھی ہو گیا تو اس کے چکروں میں پڑا اور پتر کا کام نہیں چل رہا تھا اور پتر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا پتر فلانا پتر یہ پھر پتر کا پتر آپ کب اس کو اس کی زندگی جینے دیں گے آپ کب چھوڑ دیں گے کہ بھائی تم اب بالکل آزاد پنچھی ہو اب کھول دو پر یا اڑو یا ترو یا ڈوبو گرو جا کے ایسی تیسی پھوڑو سر اپنا ہم نے بھی پھوڑا اپنی اڑو ہم نے بھی سائیکلیں چلانی سیکھی ہیں ہم نے سڑکوں پہ رگڑے کھائی ہیں پھر ہم نے موٹر سائیکل چلانا سیکھا ہے ہم پولیس والوں سے بھی بھاگے ہیں ہم نے چلان بھی کروائے ہیں ہم نے کافی کچھ کیا تو ہم اسی سے سیکھے ہم نے 1500 کی نوکریاں کی ہیں پھر ہم نے 10 کی نوکری کی پھر 20 کی ہے ہم اسی طرح آگے بڑھے کب کریں گے یہ فیصلے سارے دینی اور دنیاوی زندگی کے آپ کرتے ہیں دین کے فیصلے بڑے سخت فیصلے ہیں دین میں بہت سمجھ لینے والی بات ہے کہ آپ اپنے دین کا فیصلہ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دین کیا آپ ایک سادہ دین گزارنا چاہتے ہیں اس میں آپ اپنے اللہ کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں اپنے رسول کی بات مان آپ ایک آئلی زندگی گزار رہے ہیں سمپل فیملی کما رہے دما رہے گزار رہے ہیں بس جتنا پیسہ آ رہا ہے خرچ کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی جیسے قرآن میں سیدھا سادہ لکھا ہے کھاؤ پیو کرو خرچ دوسروں پر نہ اسراف کرو نہ تجسس کرو نہ ہی بخیل بن جاؤ درمیان میں رہو آرام سے کھاؤ پیو آپ نے کون سا منع کیا ہاں اگر اللہ کے رسول تم سے کچھ مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ جہاد کا وقت آ گیا تو آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ پھر دو اللہ کے راستے وجاہدوا فی سبیل اللہ آ جاؤ پھر اپنی جان لے کر بھی آ جاؤ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں تو کیسے ابھی دن میں آتے تمہیں آنا ہوگا رسول اللہ تمہیں جو دیتے ہیں لے لو روکتے رک جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی ہم اگلے سبقوں میں کچھ پڑھیں گے ایسی کمال ایسی حسین آئے کمال میں ابھی نہیں سناؤں گا سسپینس کرا دوں لیکن آپ کو مزہ آ جائے گا بھولی ہوئی آیت ہے مزہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے اپنے رسول کے بارے میں مزہ آ جائے گا وہ میں آیت جب آئے نہیں سناؤں گا تو بہرحال یہ فیصلے آپ خود کرتے ہیں ورنہ آپ پھر دو چیزیں ہیں قرآن شریف دو ایک تو محکمات ہے لازم و ملزوم باتیں دیکھو یہ اللہ کی حد ہے اس کے قریب مت جانا بس منع کر دیا آپ نے نہیں جانا دوسری چیز ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کی مثالیں سنا رہے ہیں سنو نصیحت قبول کرو دیکھو فرما بردار لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ کیسے تھے وہ ہماری بات کیسے سنتے تھے وہ ہماری بات پہ کیسے سر جھکا دیتے فرما بردار کیسے دوسری طرف نافرمان کیسے تھے دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا کیسا پکڑا جب ہم نے پکڑا ہیر تھی تو کیسی تھی لیکن جب ہم نے پکڑا تو دیکھو پھر کیسا پکڑا سیدھی بات یہ ہے مثالیں انہیں کہتے ہیں متشابہات تشبیہات مثالیں دے رہا ہوں مثالیں دے رہا ہوں کہ اللہ کی مثال ہے چراغ ہے روشنی ہے اب بندہ کہے کہ یار ایک چراغ بناؤ ایک تاک بناؤ اس میں ایک لیمپ رکھ دو اس میں زیتون کا تیل ڈال دو اور اسے کہو اللہ میاں السلام علیکم جناب آپ ایسا کرتے ہیں اور کرنے والوں نے تو کیا ہی ہے میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہی ہے کرنے والوں نے بھری پڑی ہے دنیا اربوں کی تعداد میں انہوں نے اسی طرح اس کو پرسونیفیکیشن کی ہے تصویریں بنا لی بت بنا لیے گھڑ لی میں ہمارے ایک دوست بیٹھے تھے میں نے ان سے یہ بات کی تھی دیکھو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے کان ہے بصیر ہے آنکھیں ہیں بولتا ہے زبان کان ناک کان زبان آنکھیں تین چیز آ گئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم ہی ہیز اے ہینڈ قرآن شریف میں ایک جگہ لکھا ہے پنڈلی کھول دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کھول دی جائے گی لوگ دیکھیں سو ہی ہیز اے لیگ ایک ٹانگ ایک ہاتھ دو آنکھیں دو کان ایک زبان جوڑ دے کیا پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے جوڑ آپ ایسا کرتے ہیں کرنا چاہیے کرنے والے تو کر رہے ہیں کرنے والوں نے ایسا ہی کیا اس چکر میں اگر پڑھو گے بڑے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کا فرض پانی پر تھا میں نے پچھلی سبق میں بھی عرض کی ہے کہ آپ پھر پانی ڈھونڈتے رہیں گے پھر آپ کو وہ بن جائے گا زوس آپ نے زوس دیکھا ہے آپ زوس کا نکال کے دیکھیے گا کارٹون ہے جی کارٹونز آف زوس کارٹونز آف ہرکولیس لکھیے گا یوٹیوب پہ ہرکولیس کے کارٹون اور زوس کے کارٹون
اس کے اندر آپ کو ہرکولیس ملے گا بیٹا. زوز ہے اس کا باپ, بہت بڑا, اتنی لمبی سفید داڑھی ہے, بڑے بڑے بال ہیں, سر پہ تاج رکھا ہے. وہ ایک دیوتا ہے, یونانی دیوتا, سب سے بڑا دیوتا یونان کا زوز ہے. زوز جب آتا ہے نا تو وہ آتا ہے پانی کے رتھ پہ. ہاں جی, ہی از دا گاڈ, ہی از دا گاڈ آف واٹر. اس کا تخت پانی پر ہے. پھر آپ کو تصویر بنا دیں, شاید انہوں نے بھی کہیں ایسا ہی سنا ہو پیچھے کتابوں میں, اور انہوں نے بھی کہا کہ ایک تخت بناؤ اور بحر الکاہل تنگ ہونا چاہیے بہت بڑا, اور اس پہ تخت بناؤ. اور ہوتا ہی ایسے ہے. آپ زوز کے کارٹون دیکھیے گا, آپ کو بالکل ایسے لگے گا. یہ ہرکولیس ابو سے بات کرنے جاتا تھا نا, تو امی تو اس کی گھر پہ تھی, وہ اچھی بات ہے وومن, انسان تھی وہ, تو زوز اوپر سے آئے تھے. میں بھی پوری بات سناتا ہوں, یہ میں نے نہیں بنائی ہوئی, یہ سب سے پرانی دیو ملائی کہانی ہے, سب سے پرانی. یونانی جو ہے نا, یونانی کلچر یہ سب سے پرانا. زوز صاحب کو جب بات کرنی ہوتی ہے تو ان کا محل ہے پانی کی طرف, دوسری طرف سمندر نظر آ رہا ہے. اینڈ دیٹ واز نائل, دریائے نیل تھا وہ. دریائے نیل ان کے لیے سب سے بڑا پانی تھا, اور وہ نائل پہ ہی اڑتا ہوا آتا تھا. ایک تخت, اور اس پہ بیٹھا ہوا بابا, باڈی بلڈر, دہیم سنگھ چٹا, سفید داڑھی والا بابا. اس لیے سفید داڑھی تھی بیکاز ہی واز دا فادر. اب کالی داڑھی ہو سکتی تھی, جوان نہیں تھا شاید, بوڑھا ہو گیا, تو گاڈ بیکمز اولڈر. زوز کتنا. اب ہوا کیا, ایک اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہر جگہ پہنچی. پھر آدھا انسان آدھا بھگوان. وہاں سے آگے انڈیا, وہاں سے وہ بن گیا آدی مانو, فرسٹ مین آن ارتھ, شیو جی مہاراج. وہ بھی باڈی بلڈر. وہ بیٹھا برف پہ, وہ برف پہ بیٹھا اور بیٹھا مراقبہ کر رہا ہے. اب جب مراقبہ کر رہا ہے تو اس کے اوپر کیڑے مکوڑے پتنگے چل رہے ہیں, سانپ بھی چل رہے ہیں. انہوں نے سانپ بھی چلتے ہوئے کو بنا لیا, یہ بھی بھگوان. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے بھی جو شادی کی وہ بھی آگے دیوی تھی, پاروتی دیوی کو پتہ نہیں کہا, وہ ان کی بچے آ گئے, اور یہ وہاں سے وہ پھر شروع ہو گیا کہ یہ بھگوان ہو چکے تھے. ایک انسان سے شادی کی, آگے جو بچے پیدا ہوئے وہ آدھے بھگوان آدھے انسان. اب یہ جو گنیش جی مہاراج ہیں ان کا بھی ایمان ہوا, شری گنیش سمجھتے ہیں, سنا آپ نے, وہ سول والے بھائی صاحب. اب یہ بھی آدھا انسان آدھا بھگوان ہے. ہنومان بھی آدھا انسان آدھا بھگوان, پتہ نہیں آدھا جانور نہیں کہتے, لیکن آدھا انسان آدھا بھگوان. عیسائیوں میں بھی یہ بیماری چلی. اللہ تعالیٰ کی بیوی مریم, دیوتا کی بیوی آدم زاد, wife, and they both had a son, Jesus Christ. وہاں زوز کا اور ان کی بیگم کا وہ معاملہ تو پیدا ہو گیا ہرکولیس. یہاں انہوں نے اس کی تصویر بنا لی کہ جناب علی, وہاں اللہ میاں نے خواہش پیدا کی کہ میرا ایک بیٹا ہو, تو انہوں نے مریم کو چن لیا. یہ بڑی ٹھیک لڑکی لگ رہی ہے وداؤٹ ہر کانسینٹ. وہ تو بائبل میں بھی کہہ رہی ہے کہ جی میں میرے کا کیسا بچہ ہو جائے گا, یہ کہہ رہے ہیں تیرے تو ہوگا, چھوڑے گا نہیں, تیرے تو ہوگا. وداؤٹ ہر کانسینٹ, اس کی مرضی نہیں ہے اس میں. آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے بھائی, اگر ایسا ہے جیسے تصویر بنائی ہے تو بالکل ایسا ہے. ان کا لڑکا ہو جاتا ہے, لڑکا ہو جاتا ہے. اور وہ بالکل ہرکولیس, وہی بات ہرکولیس والی کوالٹی ہے. جیسس کرائسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ پرسونیفیکیشن کرتے کرتے یہاں پہنچ جاتے ہیں. لکھنے والا لکھتا کچھ, قرآن شریف میں بھی کچھ مکسنگ ایسے ہی ہے, لیکن اگر آپ بھی مسلمان بھی تصویر کشی سے باز نہیں آئیں گے تو آپ کی ایسی ہی فوٹوگراف بنا کے فارغ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے تکیے پہ بیٹھا ہوا ایک موٹا ساتھ میں, ادھر لڑکے کھڑے ہیں, ادھر لڑکیاں کھڑی ہیں, ایک جام بھر رہا ہے, دوسرا جام بھر رہا ہے, ادھر سے پھل آ رہا ہے, ادھر سے فروٹ آ رہا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ٹیک لگائیے, جو پھل کہتے ہیں آجا بھائی, بنا ہوا گوشت آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, شراب پہ جاؤ, ختم نہیں ہوتا دوسرا پھل دیا جاتا ہے. مل جاتا ہے نا آپ کو, قرآن شریف میں ملتا ہے نا. یہ آپ بنائیں اس کی تصویر میں, بناتے ہیں آپ نہیں بناتے, آپ کہتے ہیں یہ مثالیں ہیں ایک اچھی دل پسند زندگی, لیکن کسے رغبت ہے ان سے؟ رغبت کس کو ہے, کس کو چاہیے؟ یہ متقین کو چاہیے, مومنین کو چاہیے, اولو الالباب کو چاہیے. انہوں نے کب مانگا, انہوں نے یہ بات مانگی کب, انہوں نے اس کی خواہش کی کب؟ کیا انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں, بدلے میں مجھے 70 عورتیں دے دے؟ کیا کس متقی نے یہ بات کی ہے یار؟
بھائی جان اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ متشابہات ہیں، مثالیں دی ہیں اللہ نے، اس کی تصویر کشیاں نہیں کی جاتی، محکمات ہیں۔ محکمات کن چیزوں پر ہے؟ بہت غور سے سن لینے والی بات ہے، محکمات حقوق اللہ میں نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ کہیں گے شرک میں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کو بھی 1 منٹ ذرا سبر دے دیں۔ باقی محکمات کس چیز میں، یعنی پابندیاں حدود اللہ کس چیز میں آئی ہیں؟ انسان کے انسان سے معاملات۔ اگر تم قتل کر دو گے تمہیں مقتول کے ورثاء ہی نپٹیں گے، جس کا بندہ مارا گیا، ہم نہیں نپٹیں گے، وہ ہم تو قیامت کے دن نپٹیں گے۔ اس دنیا میں تمہارا معاملہ ہم ان کے حوالے کر، ان کو راضی کرو۔ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، پیسہ لینا چاہے لے لیں، ہم انہیں اختیار دیں۔ بدکار عورت پکڑی جائے، بدکار مرد پکڑا جائے، بالکل پروو ہو گیا، مارو کوڑے، مارو انہیں 100 کوڑے مارو، 80 مارو، 100 مارو۔ چور ہے، تمہارے مال میں تم یہ مال مسروقہ برآمد ہو گیا، عورت ہے یا مرد، کاٹو ہاتھ، کرو۔ انسان انسان سے ڈیل کرے گا، انسان انسان سے نپٹے گا۔ بدکاری ہو رہی ہے، کھلی فحاشی ہے، گواہ موجود ہے، پکڑ لو مجرم کو، کیونکہ سوسائٹی میں ایک عیب ہو رہا ہے، سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے۔ اب اس ٹرینڈ کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ آپ کو یہ پورا اوور آل سوسائٹی پہ اثرات ہے، اس کو روکنا پڑے گا، روکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے معاملات نپٹا لو، تل کا حدود اللہ، یہ ہماری قائم کردہ حد ہے۔ اب ہم تمہیں پورے فارمولے دیتے ہیں، پورا فارمولہ دیتے ہیں، اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا عمل کرو نہ کرو، میں تو رب العالمین ہی، لیکن تمہاری فارمیشن ایسے کی ہے، میری بات نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہی ہے، اور جب اللہ کہے کہ تمہارا نقصان ہے تو وہ کوئی ایسے نقصان نہیں ہے کہ جی ناخون زیادہ کٹ گیا، تھوڑی مرچیں لگی، جی نہیں بھائی جان، ابد الآباد نقصان ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں ذکر ہے، یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان لے آئے، انہوں نے بڑے قول قرار کی، وعدے کیے ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں، یہ پھر وعدہ توڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہیں، یہ توڑتے ہیں، پھر کہا پھر توڑ دیا، پھر کہا پھر توڑتے ہیں، بات نہیں سنتے تمہاری۔ اب ایسا ہے کہ اب ہم ان کی بات نہیں سنتے، اب انہیں بتاؤ کہ اب یہ بات کریں گے، ہم ان کی بات نہیں سنتے، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ ان کی طرف دیکھنا ہی بند کریں، یہ آ کے بیٹھے آپ چہرہ مبارک پھیر، ادھر بیٹھے چہرہ مبارک پھیر۔ اور یہ روایتوں میں ملی، اب آپ یا کو پیسے لا کر دیں کہ جی ہماری طرف سے انفاق فی سبیل اللہ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ، آپ کہیں پیسہ نہیں چاہیے تمہارا، لے کے جاؤ، ہم تمہارا پیسہ بھی نہیں دیں۔ یہ کہیں ہم جہاد پہ جانے کو تیار ہیں، تو رسول اللہ ان کو کہہ دے ہم تمہیں جہاد پر نہیں لے جائیں گے، نہیں لے جائیں، اب کرو اپنا خدا ڈھونڈو دوسرا، اب تو ہمیں تو تم چھوڑ چکے، ہمارے رسول کو چھوڑ چکے، ختم ہو گئی، ہماری بات مانتے نہیں۔ تم کہتے نہیں نہیں میں تو جناب میں تو بالکل ٹھیک ہی تھا، میں تو ماننا میں بچے نہیں بڑے تو رک گیا سر پیچھے، میری بچی بیمار سی پیچھے، میں جہاد سے نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ خوب قرآن کی، ہم جانتے ہیں کہ کس نے بدماشی کی اور کون جینون رکا، جو جینون رکے ہم ان کی بات نہیں کر رہے، جو بدماشی سے ہماری بات نہیں مان رہے یہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں، وہ جان بڑا سیدھا بات ہے، سیدھا۔ تو آپ محکمات کو نہیں چھوڑ سکتے، متشابہات کو ایمانیات مت بنائیں، کفر اسلام کی جنگ مت بنائیں، اگر بنا لی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ محکمات چھوڑ دیں گے، آپ حدود اللہ توڑیں گے، وہ آپ کو الٹ ہو جائے گا معاملہ، آپ کی فطرت میں خمیر میں الٹ آ جائے گا، آپ ممنوعات مکروہات حدود اللہ اس کو آپ کمتر سمجھیں گے، اور آپ متشابہات کو ایمان سمجھ لیں گے کہ ایمان بالکل ایسے ہی جیسے کہ عیسائیوں نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے پوچھا جی آپ مسیح ہیں، یہ مسیح کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پرانی کتابوں میں سن رکھا ہے مسیح کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ رسول ہوتا ہے؟ ایک کہا یہ رسول سملر ہے، رسول کی طرح ہی، کیا آپ نبی ہیں؟ کہ نبی کی طرح، نبی جیسا ہی ہوتا ہے مسیح بھی، کیا آپ پیغمبر، کیا آپ الیاس ہیں، کیا آپ کون ہیں؟ آرٹ دو دیٹ پروفٹ، یہ 2 دفعہ سوال ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہوا،
ایک تو یحییٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرنے والوں نے، یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں؟ آپ الیاس نبی ہیں؟ کہا نہیں. آر یو دا مسایا دا پرومسڈ؟ کہا نہیں. آر دو دیٹ پروفٹ؟ کیا آپ وہ نبی جس کا وعدہ کیا گیا؟ کہا وہ بھی نہیں. پھر آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا ایک اور رسول ہوں، ویسے وہ بھیجتا رہا میں ایک اور ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے انہوں نے کہا کہ میں مسیح ہوں، مسیح آ چکا، میرے بعد اس پروفٹ نے، دا پرومسڈ پروفٹ نے آنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لوگوں نے کہا مسیح میں اور عام پروفٹ میں بات نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو ہوتا ہے نا یہ وارث ہوتا ہے، جیسے انہیرٹ ہو جائے نا تمہارے یہاں باپ کی جائیداد یا باپ کی وراثت بیٹے کو مل جاتی ہے، تو میں اللہ کے حکم سے ایسے ہی اس کی وراثت کو استعمال کراتا ہوں، اس کی کنگڈم آف ہیمن لے کر آیا ہوں، اس کی حکومت قائم کرانے کے نتیجے دکھاتا ہوں، میں آثار دکھاتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، آنکھوں والے کو ٹھیک کرتا ہوں، ماتذات اندھے کو، یہ پرندے کو پھونک مار کے اللہ کے حکم سے اڑا دیتا ہوں. جان ڈالنے کا کام جو براہ راست اللہ کا کام ہے. میں دعا کرتا ہوں کھانا نازل ہوتا ہے آسمان سے، رزق پہنچانے کا کام. یعنی میں وارث ہوں بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا جیسے کہ ایک بیٹا وارث ہوتا ہے اپنے باپ کی صفات کا. تو نے کہا ہو تو سیدھا کہو یو آر دا سن آف گاڈ، بیٹا ہی ہے نا، پھر سیدھا کہو گھما پھرا کے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کیا ایسا تم نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ میں نے تو کہا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور تم بھی اللہ کی عبادت کرو، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں. میں نے نہیں کہا. جب تک ان میں زندہ رہا ہوں میں نے بتاتا رہا ہوں، یہ نہیں مانے. اب جب میں ان میں رہا نہیں ہے تو پھر تو آپ ہی وارث ہیں ان کے، آپ ہی جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا. کنتا انت رقیب علیہ. تو یہ سنا اس لیے رہا ہوں قرآن شریف کی مثال کہ قرآن شریف میں جو مثالیں بیان ہوتی ہیں اگر آپ مثالوں کے اوپر چلیں گے تو آپ اس طرح اتباع ظن کریں گے، پیروی کریں گے اپنے گمان کی، کہ آپ بڑے معلوماتی آدمی ہیں، آپ بڑی سمجھ کی بات کریں. بنیادی طور پہ آپ کو معلومات اور سمجھ کس کام کے لیے چاہیے، کیا رزلٹ کیا نکالنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ معلوماتی سی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے یا آپ بتانے کے لیے کہ تم مورخ ہو سالے تمہیں بتائیں گے اصل احکام تو مجھ پہ نازل ہو رہے ہیں. بنیادی طور پہ آپ کا موٹیو ہے کیا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ میں تو اللہ کا عام سا بندہ ہوں بالکل جیسے عام، تو پھر تو یہ کیڑے ہونے نہیں چاہیے آپ میں. آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے اللہ ہے کیا، قیامت آئے گی مخلوق کو تنگ نہیں کر سکتے. میں تو بات بتاؤں گی. وہ پچھلے کئی سال پہلے نا میں دیکھ رہا تھا، آپ کو بتایا بھی تھا شاید، فیسٹیول ہوا تو وہ شری گنیش کا ہی وہ ہوتا ہے نا سال میں بناتے ہیں مورتی، اور بڑا رنگ اور آگے پیچھے اچھل کود بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ بھائی پوری دنیا میں ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے مجسمے بنائے ہوتے ہیں گنیش اور سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ رتھ چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اسی سے امپریس ہو کے بعد میں ہمارے اہل تشیعوں نے پھر وہ ایسی ریڑیاں لگائیں اور تعزیے بنائے، استاد کا تعزیہ اور شاگرد کا تعزیہ. وہ بنیادی طور پہ پیچھے وہ گنیش کا اور وہ اس طرح وہ راون کا اور رام کا وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ بڑے بڑے ریڑوں کے اوپر رکھ کیے جاتے ہیں، بڑے رنگ اچھلتے ہیں، یہ شور شرابہ یہ وہ دوسرا تیسرا، کیا بات ہوتی ہے. ایٹ دی اینڈ یہ جو مجسمے ہوتے ہیں کچھ بنائے ہوئے اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، شری گنیش بڑے ہوئے وہاں پہ اور وہاں پہ کرینیں صاف کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ویڈیو چلتی ہے ساتھ. لو جی ابھی اس کی بڑی عزت تھی اور ابھی اس کو کس طرح نالوں میں ذلیل کر رہے ہیں، گندے پانی میں پھینک رہے ہیں. گنگا میں پھینکتے ہیں، گندا دنیا کا گندا ترین پانی گنگا بنا ہوا ہے، چربی چربی ہے انسانوں کی. بارہ وہ ان کا عقیدہ، بڑا رنگ بڑا کمال بڑا اچھل کود پورا دن کے 2 3 4 دن کا فیسٹیول ہوتا ہے بہت لمبا. اب ادھر اس مقابلے میں مسلمان آگے بےچارا کسی کہیں داڑھی لکھی کسی کونے میں کھڑا ہے، تھک تھک تھوڑا سا منہ ہاتھ دھویا وضو کیا چپ کر کے کونے میں نماز پڑھی، پتہ ہی کسی کو نہیں عبادت کر کے نکل گیا. نہ شور نہ شرابہ نہ رنگ نہ لینا نہ دینا نہ گھوڑا نہ جوڑا، کچھ ہوا ہی نہیں بھائی. تو بے رنگ بے بو ہو گیا کام سارا. میرے تو 12 مسالے نہیں ہیں. تو مسلمان تو بس اس طرح ہی ہے بیچارہ، اس کے کوئی پرسنالٹی ایسی نہیں جو
ہنومان کی طرح سے پورا اٹھا لے گی پہاڑ کو اور لے کر کے چل رہا ہوگا. لیکن جب رام سیتو بنانا ہوگا تو اتنے وٹے پتھر پھینک رہے ہوں گے بندر خود. بھائی جان اس وقت ایک پہاڑ اٹھا کے سیدھا رکھتے سری لنکا ہی اٹھا کے ادھر لے آتے, سیتا کو پکڑ لیتے. آپ وہاں پہ رام سیتو بنائے چلے جائیں, پورا سال جنگ چل رہی ہے. اور بھائی جان جب آپ لکشمن کے لیے جا سکتے ہیں وہ سنجیونی بوٹی لے لیں اور وہ پورا ہمالیہ کا پہاڑ اٹھا کے لاتے, آپ سری لنکا ہی اٹھا کے انڈیا لے آتے, تھوڑا نیڑے کر لیں گے تو لو جی آ جاؤ. یہ نہیں ہو رہا تھا سر, چلو نہیں ہو رہا ہوگا تو ہمارے یہاں ہے نہیں, ان کے ہاں بہت اچھا ہو رہا ہے. ماننا چاہیے ہندوؤں کو اس بات کا, مان لینا چاہیے, اچھا ہے, مزہ بہت آ رہا ہے. مسلمانوں میں ایسا دور دور تک کبھی نہیں ہوا. یہاں تو سیدنا امام حسین کو نہیں چھوڑتے لوگ, سیدنا عمر کو نہیں چھوڑتے مسجد کے اندر, انہیں خنجر مارا جاتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. سیدنا عثمان کو ہتھوڑوں سے مار دیا جاتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. ان کی بیگم کی انگلیاں توڑ دیتے ہیں, ان کو بھی ہتھوڑوں سے مار کے شہید کر دیتے ہیں, تلواروں سے ٹوٹے کر دیتے ہیں, وہ تو ہو جاتے ہیں. حضور پرنور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی بکھی میں خنجر مار دیا جاتا ہے, نماز پڑھتے ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. وہاں تو اور کوئی معاوضہ نہیں ہو رہا, کوئی سنجیونی بوٹی نہیں ہے ہمارے پاس بھائی جان. ان کی تو شہادتیں ہی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. وہاں یزید ہی جیتتا ہوا مل رہا ہے بھائی. یہ بے دردی سے پوری فیملی کو مار ڈالتا ہے, اپنی طاقت کا زور دکھاتا ہے, خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیتا ہے, وہاں سے نماز روزے سے لوگوں کو روک دیتا ہے, حرم کی حدود بند کر دی جاتی ہے, حج عمرہ بند کر دیا جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے ریئلسٹک اپروچ, بالکل ریئلٹی ہو رہی ہے. بدماش چور غالب آیا ہوا ہے, بدماشی آگے چل رہی ہے, بندگانے خدا کو چن چن کے مارا جا رہا ہے. کوئی معاوضے نہیں ہو رہے, کوئی کرامتیں نہیں ہو رہی. فیکٹس اینڈ فگرز, ریئلٹی, حقیقت پر مبنی زندگی, آنکھوں دیکھا حال, آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہو. ہم یہاں سے روحانیت سے ہی سارے نکلنے کو تیار ہیں. اصل نہیں, تانوں نہیں پتا اصل جڑا ہے نا. امام حسین نے یوں نگاہ کی, اللہ تعالیٰ نے کہا چپ کر کے بیٹھے رہو, اوپر یہ دیکھو یہ گلاس ہے میرے ہاتھ میں, اوپر آؤ میں پلواتا ہوں. یہ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا, تو ہی پلا دے. عجیب لوگ ہیں بھائی, پتہ نہیں اس کہانی سے حضور پر نور سیدنا امام حسین کو اونچا کرنا چاہیے. اور بھائی تو کیا اونچا کرے گا, وہ تو ویسے ہی اونچے, وہ تو مرتبہ تو جانتا نہیں ہے کون, تو تیری ٹیک چاہیے ہوتی, تو ہے کون. تو ہمارے اسلام میں تو بھائی جان سیدھی سادی بات ہے کہ آپ ایک عام آدمی کی بات کریں, جس سے ہم آپ کو قرآن شریف میں روک رہے ہیں, بادل جس کی پروموٹ کریں ہو جائے. ہم نے پیچھے اتاری کتابیں, توریت, زبور, انجیل, اس سے پہلے ہدایت نامے بہت سارے, بہت طریقے سے ہدایت دی ہے, بہت مختلف طریقوں سے ہم ہدایت دیتے رہے. اب کمال تو یہ ہے قرآن شریف کا, کمال ہے قرآن شریف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ تم تب تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس توریت اور انجیل پہ عمل نہ کر لو جو تم پہ نازل کی گئی. کیا یہ قرآن شریف کی آیت ہے؟ کیا یہ قرآن شریف کی آیت ہے؟ بالکل 110% بتا رہا ہوں قرآن شریف. وہاں اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے کہ چھوڑ دو توریت, چھوڑ دو انجیل, چھوڑ دو زبور اور اس پہ عمل کرو جو قرآن کا ہے. نہیں ہے, کہنا تو یہی چاہیے. مسلمان تو یہی کہتا ہے, مسلمان کا تو یہی عقیدہ ہے. کیوں نہیں کہہ رہے, اللہ کے رسول خود کیوں نہیں کہہ رہے؟ اور جب وہ نہیں کہہ رہے تو تم کون ہو کہنے والے, تم ہو کون؟ وہ اپنے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہے ایک امت بنا دیتا ہوں. میں نے نہیں بنائی بھائی, میں الگ الگ رسول بھیجتا ہوں, الگ الگ ہدایتیں دیتا ہوں, الگ الگ امتحان میں ڈالتا ہوں, پھر آزماتا ہوں کون میری آزمائش میں پورا ہے. اب چاہے یہودی ہے, چاہے عیسائی ہے, چاہے صابی ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, 3 کام اگر کرتا ہے جائے گا جنت, اولئک اصحاب الجنہ. اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, یہ جائے گا, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے صابی ہو. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا, 3 کام کرتا ہے جائے گا جنت میں, اسے پرواہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. اور مسلمان بھی ہوا, پڑھتا ہوا نماز بڑے شد و مد سے الحمدللہ رب کیا قرات کرتا ہو, زبانیں تر ہو, قرآن ایسے فرفر پڑھتا ہو کہ کہے واہ کیا عالم دین ٹکرا. ٹوپی سستا ہوتا ہے,
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں تیری عبادت، تیرا سجدہ، تیری نماز، تیرا روزہ. رسول اللہ بھی حدیثوں میں سچ فرماتے بالکل کہ یہ ہے وہ فتنے، بڑا قرآن پڑھنے والے، زیادہ ہی سجدے کرنے والے، لیکن وہ بڑا فتنہ جو تباہی لگا کر رکھ دے. اور پھر سورہ توبہ آخری کیل اس تابوت میں ٹھوکنے کے لیے کہ یہ ہم سارا کرتوت جانتے ہیں، آپ پڑھ لیں نماز، آ جاؤ مسجد، کر لو سجدہ، تمہارا قبول ہی نہیں، دو زکات قبول نہیں، کر لو حج قبول نہیں، آؤ جہاد پہ لیتے ہی نہیں ساتھ تمہیں، تمہاری ساری عبادات ریجیکٹ کرتے ہیں، کرو عبادت. اب کسی اور کی کر رہے ہو، ہماری عبادت تو تم کر نہیں رہے. جب میں ہی انکار کر دوں پھر تو کس طرح عبادت کرے گا؟ جب اللہ ہی کہے کہ میری عبادت نہیں، اللہ کا رسول ہی منع فرماتے، بات ہی ختم ہو. تو کر لے نماز، تو پورا وضو کے بجائے جناب غوطے لگا لے انتظام میں، تیرا من صاف نہیں ہو، تیرا دل صاف نہیں. بہت سیدھے سیدھے بات بولے، سیدھے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ہم سے جو سوال کیے جائیں گے حساب کر، میں نے آپ کو بڑے واضح قرآن شریف کے عین مطابق، اب میں پھر وہی بات ہوں، میں ذاکر نائک نہیں، ورس نمبر 32 چیپٹر 36 میں وہ کرتا ہوں، وہ پڑھا لکھا آدمی بھائی، میں ایک عام میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں. تو قرآن شریف جو آپ کو اطلاع فرما رہا ہے وہ یہ کہ تمہارے کرتوتوں کا فیصلہ تمہارے جو ہے نا وہ تمہارے اس کے حساب سے ہوگا جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کے حساب سے ہم فیصلہ اس سے، سوال ہم وہی پوچھیں گے جو کام تم نے کیے، جو ذمہ داری ہم نے تم پہ ڈالی ہے وہ پوچھا جائے گا. تم وہ کرو جو ہم تمہیں کہتے ہیں، جس سے ہم تمہیں روک دیں اس سے باز آ جائے. حدود اللہ کے نزدیک بھی مت جانا، بدکاری کے قریب بھی مت جانا، قتل چوری زنا کے قریب بھی مت جانا. انہیومن، انسانیت کے خلاف کبھی کسی خیال کو مت لے کے آنا کہ انسانیت کے مخلوق کے خلاف، کسی چیونٹی، کسی مچھر، کسی مکھی کے خلاف کوئی ایجیٹیشن، کسی سانپ، کسی بچھو، کسی خنزیر کے خلاف کوئی ایجیٹیشن تم نے. لیکن ہم نے تو کیمپینز چلائی ہے بھائی، سانپ دیکھو مار ڈالو، خنزیر حرام ہے مار ڈالو، پتہ نہیں کہاں سے کیا کہتا ہے. میں تو سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں خنزیر اور کتا جنت میں جائیں گے یا نہیں، تو بھائی واضح جواب دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں جہنم میں جائیں گے. تو خنزیر بڑا جہنمی ہے، کتا بڑا جہنمی ہے، یا یہ جائے گا جنت میں؟ کہے گا جائے گا انسان کی شکل میں. تو پھر کتے کی شکل میں انسان جائے گا؟ بھوتنی کے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم شکلیں بدل دیں گے، ہم شکلیں بدل کے جن سے بدل کے لے جائیں گے وہاں جنت والے لوگ. تم نے اپنے پاس سے کرا، تو میں صرف مزہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہتا کہ ہاں جی کتے ہوں گے جنت میں، خنزیر ہوں گے جنت میں، ہاتھی ہوگا جنت میں، شیر ہوگا جنت میں. مزہ نہیں آ رہا تھا، چس نہیں آ رہا تھا. تو تم نے نہیں کہا جانور جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ تھوڑے ہیں جانور، کتنے ہیں جانور، چیونٹیاں کتنی ہیں، جراثیم کتنے ہیں، وائرس جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اور بھائی جان کبھی سوچے تو صحیح نا، آپ کے ہاتھ میں تو آپ کسی خبیث کو نہ جانیں، یہ تو وائرس بڑا موذی ہے، اس کو تو ہم طلب کر دیں گے. کورونا تو خاص طور پہ نہ جائے، اور کینسر اور ایڈس تو ایسی تیسی اس نے بڑا تنگ کیا، ہیپاٹائٹس، شوگر کا تو بالکل جائے نا. آپ یہ جراثیم لے کے جنت میں جانا چاہتے ہیں نہیں؟ اگر آپ کو کمانڈ دے دی جائے کسی نے لے کے جانا ہے، کسی نے چھڑ دیں، آپ لے جائیں گے انہیں؟ کبھی بھی نہیں لے جائیں گے بھائی. سمجھداری کی بات کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ موذی چیزیں ہیں، قدورتیں ختم کر دے. تو نے کہا قدورتیں ختم کر دے، قدورتیں تم سے تو ختم کر دے گا، اپنی مخلوق تمہارے کہنے پہ ختم کر دے گا. اپنا بنایا ہوا تم سے کئی گنا زیادہ، کروڑوں اربوں گنا زیادہ ہے جراثیم انسان سے، وہ اسے پیارے نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے اس نے غلط بنایا؟ وہ ہر چیز کا ٹھیک اندازہ کرنے والا، اس نے وائرس غلط بنایا، اس نے بیکٹیریا غلط بنایا. اور تمہارا دشمن کھلا ہو گیا، وہ تمہاری دشمنی اس سے ہوگی. انہ لکم عدو مبین، تمہاری دشمنی تو ہر ایک سے ہے، انسانوں میں کتے کا پیر ہے، تو تمہارے چکر میں وہ ہر ایک کو ریجیکٹ کرتا جائے. وہ بادشاہ ہے بھائی، اور اپنی طاقت سے اپنے اختیار سے کرے گا. وہاں تمہارے اختیار طاقتیں نہیں چلیں گی، بدل جائے گا ساتھ. دوبارہ اپنی اپنی سوچ ہے.